اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے سعودی عرب اور امریکہ کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پر اس وقت امریکہ بڑا برہم ہے، بڑا غصہ ہے، اور گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ اب سعودی عرب کو دھمکی بھی دے رہا ہے۔ لیکن اب اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے اوپیک پلس کے فیصلے کے بعد امریکی تنقید کو اور دھمکی کو مسترد کر دیا، پھینک دیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ مملکت سعودی عربیہ اوپیک پلس کے فیصلے کو بین الاقوامی تنازعات میں جانبدارانہ قرار دینے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے بیانات کو مسترد کرتی ہے، یعنی سیدھا امریکہ کو گنا بھی نہیں۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اوپیک پلس کا فیصلہ متفقہ طور پر اور خالصتاً اقتصادی نقطہ نظر سے لیا گیا تھا، جس کا مقصد مارکیٹوں میں طلب اور رسد کے توازن کو مد نظر رکھنا ہے اور اتار چڑھاؤ کو محدود کرتے ہوئے قیمتوں میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی تنازعات میں اس فیصلے کو تعصب کی نگاہ سے دیکھنے پر مبنی بیانات کو بھی مکمل طور پر سعودی مملکت نے مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ مملکت امریکہ کے خلاف سیاسی مقاصد کی بنیاد پر اوپیک پلس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ تو خیر، امریکہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سعودی عرب نے اس کی دھمکی کو رتی برابر بھی اہمیت نہیں دی۔ آئیے اس وقت دوسری بڑی اہم خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ترکی اور روس اور یوکرین کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین میں جو جنگ کا ماحول بنا اور تباہی ہی تباہی ہوئی ہے، کئی بے قصور عام شہری، معصوم بچے، عورتیں، بزرگ، بوڑھے، جوان بھی مارے گئے ہیں۔
حالات بڑے بد سے بدتر ہیں۔ ایسے وقت میں رجب طیب اردوغان یعنی ترکی کے صدر پریزیڈنٹ اردوغان نے روس اور یوکرین کے تنازع میں ثالثی کریں گے ایسا اظہار کیا۔ جی بلکہ میرا خیال یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے، یعنی طیب اردوغان روس اور یوکرین کے وواد، تنازع اور جنگ اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ پوتن کے ساتھ ترکی کے صدر کے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا، یعنی روس کے صدر پوتن سے رجب طیب اردوغان ملاقات کریں گے اور اس ملاقات کے بعد حتمی طور پر فیصلہ لیا جائے گا۔ ڈان اخبار کے رپورٹ کے مطابق روس کی خارجہ پالیسی کے مشیر نے ماسکو میں جرنلسٹ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ترک رہنما اپنی ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں، اگر کوئی بات چیت اور مذاکرات ہوں گے تو امکان ہے کہ وہ ان کی سرزمین پر استنبول یا انقرہ میں ہوں گے۔ مشیر خارجہ پالیسی نے مزید کہا کہ جمعرات کے روز قزاقستان کی راجدھانی میں پوتن کے ساتھ بات چیت کے دوران شاید رجب طیب اردوغان سرکاری طور پر کوئی تجویز دیں گے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ ایسی ہی ایک بڑی خبر نیپال سے، پڑوسی ملک نیپال سے آ رہی ہے کہ نیپال میں بھی سیلاب اور بارش کی تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے اور تقریباً 33 لوگوں کے گزشتہ رات تک کی جو خبر آئی ہے کہ 33 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آئی ہے۔ نیپال کے مغربی حصوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہ کاریاں جاری ہے، جس کے نتیجے میں 33 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیپال کے جنوب مغرب میں واقع صوبے کرنالی میں مانسون کی شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے تباہی ہوئی، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ بارشوں کے دوران سیلابی صورتحال پیدا ہونے اور مٹی کے تودے پہاڑوں سے گرنے کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 22 لوگ لاپتہ ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں شہری زخمی ہیں۔ ریسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش سے ریسکیو کارروائیوں میں بھی کافی دقتیں، مشکلات آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹرز کی مدد لی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر متحدہ عرب امارات یعنی UAE سے آ رہی ہے کہ امارات کی ویزا پالیسی تبدیل ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ اب ٹورسٹ کو، سیاحوں کو ویزا بھی ملے گا اور توسیع بھی ملے گی۔ 18 سال سے کم عمر کی بچیاں والدین کے ساتھ آنے کی صورت میں ویزا لے سکیں گے۔ UAE نے اپنی ویزا کی پالیسی اور قواعد میں تبدیلی کرتے ہوئے ہر قسم کے ویزوں کو مزید 60 دن کے لیے توسیع دینا ممکن بنا لیا ہے۔ نئے ویزا رولز کے مطابق 3 اکتوبر سے روبہ عمل ہوئے ہیں۔ اب امارات میں چھٹیاں گزارنے کے لیے آنے والے 60 دن کے لیے وہاں رک سکیں گے۔ تمام ویزوں کی قابل عمل مدت ویزا لگنے کے بعد اس دن سے شروع ہوگی جب کوئی سیاح امارات میں داخل ہوگا، تب سے ویزا کی مدت شروع ہوگی۔ ویزا کی مدت کا اطلاق تاریخ اجرا سے نہیں ہوگا، کب سے ویزا جاری کیا گیا اس وقت سے نہیں ہوگا، جب امارات میں آدمی انٹر ہوگا، داخل ہوگا، اس دن سے اس ویزا کی مدت شروع ہوگی۔ ویزا پالیسی میں یہ تبدیلی ماہ اپریل میں کیے گئے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے۔ سیاحوں کے لیے اس سے پہلے متحدہ عرب امارات میں سیاحوں کے لیے خصوصی ویزے کا نظام موجود نہ تھا، صرف وزٹ ویزے کے نام پر 30 دن، 60 دن اور 90 دن کا ویزا پہلے جاری کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ عام طور پر اپنے رشتہ داروں، دوستوں سے ملنے کے لیے 1 سے 3 ماہ کے ویزے پر امارات آتے تھے۔ اب تبدیلی کرتے ہوئے تمام انٹریز کے بعد، ایک بار کے انٹریز کے بعد بھی اور بار بار انٹری کے ساتھ بھی یہ سہولت ہوگی کہ ویزا 60 دن کے لیے مزید آگے بڑھایا جا سکے گا۔ ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، آخری بڑی خبر کہ تائیوان کے ایک سرمایہ دار نے، تائیوان کے ایک بزنس مین، کاروباری مالدار شخص نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے سویلین فوج کی تشکیل کے لیے 1 ارب
ताइवान डॉलर या 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। यानी ताइवान के सरमायादारों ने, मालदारों ने चीन का मुकाबला करने के लिए खजाना खोल दिया अपने मुल्क के लिए। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइपे के एक रिटायर्ड अरबपति रॉबर्ट ने ऐलान किया है कि वो अपने मुल्क के शहरियों और खवातीन की चीन के खिलाफ जंग में मदद करना चाहते हैं। उनका मकसद अगले 3 सालों में 30 लाख अफराद की तरबियत याफ्ता फौज बनाना है, जिसमें मुलाजिमीन, तलबा, दुकानदार सभी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हथियार उठा सकें। वो 3 लाख निशानेबाज चाहते हैं। अपनी कमीज पर ब्लड प्रूफ जैकेट पहने रॉबर्ट ने ताइवान में अपने नए शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भी उठा रखी थी, जिसके लिए उसने अपना सिंगापुरी पासपोर्ट तर्क करने के बाद दोबारा दरखास्त दी। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में मेरे मुल्क के लोग चीनी फौज से खौफजदा नहीं है और अपने मुल्क के दिफा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।